ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ آپ کے سامنے سکندر احمان۔ آج میرے مہمان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت بنائی، جہاں بھی جاتے ہیں داستان چھوڑاتے ہیں، دوستوں کے اندر، عزیزوں کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ سیاست ہو، مذہب ہو یا صحافتی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، ہر میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اور آج جو میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، میرے مہمان بنے، میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو بن کے آئے ہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے کمال کی بات ہے، انہوں نے انہونی کو ہونی کر دیا۔ یہ پورے پاکستان کے چیئرمین بن گئے ہیں، پاکستان ایسوسی ایشن راجپوت آف سربراہان، اور میں انہیں چیئرمین بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ان کا نام شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، کچھ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے نام یہ ہے جی، پیر مفتی صاحبزادہ راؤ اشفاق الرحمان پنوار سر میں بھول جاتا ہوں، پہلے بھی بھول پنوار۔ اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ادراک نیوز کو رونق بخشی۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر جناب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان کے اندر راجپوت خاندان کے جو ہیں وہ چیئرمین بنے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 219 قبائل نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ بھی قابل فخر بات ہے کہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور آزاد کشمیر جو ایک کسی ضلع سے کم ہی ہے پاکستان کے، اس کے اندر ہے کہ آپ نے اپنی اہمیت کو اور اپنے اخلاق اور اپنے برادری کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جس طرح آپ نے محبت اور پیار کا اور اظہار کا جو آپ نے جذبہ دکھایا، اس کے ثمر میں آپ چیئرمین بنے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور آپ اپنے چیئرمین بننے پہ اپنے دوستوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میں انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے آپ سے بڑی باتیں کر رہی ہیں آج میں نے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی لا یغیروا ما بانفسہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرۃ الآخرہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات یہاں ہے، دنیا میں ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں۔ یہ بات یہاں ہے، دنیا میں ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں،
یا بزم جہاں میں گائیں گے یا خون میں نہ کر دم لیں. دم لیں. میرے انتہائی واجب الاحترام اور اس ادراک نیوز کے CEO جناب راجہ سکندر الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے اس ادراک نیوز کے اس پلیٹ فارم پر مجھے بلایا اور یہاں پر مجھے اپنے سامعین کرام، اپنے دوستوں، اپنے قبیلے کے حضرات سے ایک ادراک نیوز کے پلیٹ فارم سے مجھے وہاں تک شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. راجہ سکندر الرحمان صاحب، آپ ماشاءاللہ میر پور کے اندر نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں جہاں بھی آپ کے ساتھ گیا ہوں، مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، جہاں بھی، تو الحمدللہ آپ کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے اور آپ نے ہمیشہ حق اور صداقت کی آپ نے صحافت کی ہے. تو آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. مہربانی. اور آپ کی جو میر پر اور میر پر کے اس شہر کے لیے یا حق کے لیے جو محنتیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنے سب سے پہلے تو پاکستان ایسوسیشن راجپوت آف سربراہان کے جتنے ہمارے 219 قبائل ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ان کا سرپرست ہے، ان کا چیئرمین، ان کا چیف آرگنائزر، ان کا پریزیڈنٹ، ان کا جنرل سیکرٹری، ان تمام تنظیموں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے نہیں دیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہے انہوں نے میرے مقابلے کے اندر الیکشن لڑا. اور اللہ تعالیٰ نے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے بھاری اکثریت سے، جتنے امیدوار ہمارے 35-40 امیدوار تھے، میرے مقابلے کے اندر 3 امیدوار اور تھے، اور اللہ رب العزت نے مجھے بڑھ چڑھ کے سب سے زیادہ اگر ووٹ لیے ہیں کس امیدواروں کے اندر، تو اللہ نے مجھے، اپنے قبیلے کے دوستوں نے مجھے میرے اوپر اعتماد کیا ہے. میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں ان کا شکریہ ادا کروں. البتہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی اپنے ان بھائیوں کا میں احسان مند ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. میں نے پچھلے سال جب 22 فروری کو ہماری کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا جو حضرات اس کانفرنس میں پاکستان دنیا بھر سے آئے ہیں، میں ساری زندگی اس کا احسان مند رہوں گا. اور اس احسان مندگی کے طور پر میں پاکستان کے، کشمیر کے، گلگت بلتستان میں اوورسیئرز کے ہمارے جتنے لوگ ہیں بیرون ملک، ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا رہا ہوں، ان کی خوشی غمی کے اندر شامل بھی ہوتا رہا ہوں. تو راجہ سکندر الرحمان صاحب، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی 10 اور 12 سالوں کے اندر آپ کی یہ محنت کا رزلٹ ہے، جو آپ نے محنت کی ہے. آپ رات 2 بجے بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہمارے وارڈ راجگان اتحاد کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور آپ کے چیئرمین راجہ الطاف مٹھو، یا راجہ ہمارے جو اس وقت طاہر اقبال صاحب ہیں، جو اس وقت وہ سینئر وائس چیئرمین کے عہدے پہ آئے ہیں، میرے بعد انہوں نے دوسرے نمبر پر ووٹ انہوں نے لیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ سب کی محنتیں تھی، کاوشیں تھی، خلوص تھا. اور قبیلے کے اندر اکثر یہ ہوتا تھا کہ جی یہ راجپوت قبیلہ کیا کر رہا ہے جی، ایک دوسرے کو نہیں مانتا، اتفاق و اتحاد میں نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے اللہ نے سارے قبیلے اپنے راجپوت قبیلے، ان کی گوتیں، ان کی تنظیمیں، ان کی سیاسی، ان کی مذہبی، ان کی سماجی تنظیموں تک مجھے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے. اور راجہ سکندر الرحمان صاحب ہم کو برادری ازم نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی قبائل ہیں وہ ہمارے سارے ماتھے کا جمر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ میری تقریب تھی، میرے استقبالیہ تقریب تھی، اور اس کے اندر جتنے دیگر قبائل تھے سارے، اس کے اندر جتنے سادات، جاٹ، گجر، خواجے، پٹ، ارائی، اور اس کے علاوہ جتنے قبیلے تھے، انہوں نے آ کے میرے گلے کے اندر ہاتھ ڈالے ہیں، مجھے مبارکباد پیش کی ہے. میرے اپنے تو گھر والے ہیں نا، ان کا تو اعزاز ہے. اور شکر اللہ تعالیٰ کا دینی دنیاوی حال لحاظ سے. اور میں الفن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرن سنگھ سے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم الحمدللہ الحمدللہ مسلمان، پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد شکر اللہ کا کہ ہم راجپوت ہیں، پکے سچے. کوئی جو ہے ہمارے اوپر پورے پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں کچھ لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے، ہم نے ہر جگہ پہ ان کو اس کا جواب دیا، اس لیے کہ ہم پکے سچے تھے. اور ہم میدان میں آپ کے ساتھ ہمیشہ، بعض دفعہ آپ بھی سوچتے تھے کہ شاید مفتی صاحب پتہ نہیں شاید کسی جگہ، لیکن آپ نے بڑی جگہ پہ ہمیں آزمایا. میں اس میں جو ہے نا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں.
میں مظفر آباد گیا آپ کے ساتھ، جی جی آپ کے محلے دار تھے کہ راجہ صاحب، ہاں جی، راجہ اظہر ایڈوکیٹ ناصر الدین کو، بالکل بڑے سینئر موسٹ جو ہے وکیل ہیں، جی تو انہوں نے ہم تو آپ کو مفتی صاحب کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی راجہ صاحب کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت ہے، فیملی کے بارے میں پوچھا، تو مجھے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اگر گھر والے کہتے ہیں تو پھر تو بات صحیح ہے، شکر، اصل بات ہے لوگوں کا اپنا اپنا مزاج۔ اچھا راجہ سکندر الرحمان صاحب، آپ کی تاریخ میں کیونکہ ٹائم کافی سارا آپ کا لیا ہے، آپ کے یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میر پر ان کے لیے ہم نے قربانیاں دی، انہوں نے تو کھایا ہی ہے نا، تحریک آزادی کشمیر کے نام پر بھی کھایا ہے، میرپور کے نام پر بھی کھایا ہے، قبیلے کے نام پر بھی کھایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک پاکستان آزاد کشمیر بھر کے اندر آئے صاحب میں الفن کہتا ہوں، میں نے اپنے مدرسے کے لیے جو رحمت اللہ عالمین اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے میرا، میں نے اپنی کسی رحمت اللہ عالمین ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، میں نے اپنے کسی بھی تنظیم آج تک میں اپنے راجپوت قبیلے کے کسی فنکشن میں گیا ہوں، جنازے میں گیا ہوں، کسی جگہ پہ گیا ہوں، آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کبھی کسی سے کوئی فنڈ کوئی پیسہ 1 روپیہ میرے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حرام ہے کہ میں نے کھایا ہو۔ نہیں میں تو اس بات کا گواہ ہوں، آپ گواہ ہیں، آپ شاہ خرچ ہیں، آپ نے کبھی آپ خرچتے رہے، آپ نے خرچہ ہوگا، آپ کی میں قسم نہیں اٹھاتا کیونکہ آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں، اکثر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاق، وہ مفتی الطاف صاحب ہیں، وہ کہ جب انہوں نے آپ کی عمر پوچھی تو انہوں نے کہا جی آپ کی عمر اتنی ہے، تو انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو ایسے دباتے رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی ہیں، آپ کی 40-45 سال عمر ہے، جب آپ نے آپ کی عمر بتائی تو انہوں نے معافی مانگی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سے ہمارا ایک عرصہ دراز سے جب میرپور آئے 25-28-30 سالوں سے ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارے قبیلے کا تعلق ہے، آپ کا قبیلہ بڑا مہاراجہ سینس پال راج کی اولاد میں جو اس وقت آج بھی سینسا کے اندر جو ہے ایک بڑی ریاست ہے، اور الحمدللہ جس طریقے سے ہمارا یہ جو ڈسٹرکٹ ممبر ہے، ایک تاریخ ہے کہ ریاست چوال کے نام سے تھی، اور جو ان کا جو بڑا تھا جو کیا کہتے ہیں جو بڑا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو، جو رنجیت سنگھ سے بڑا مہاراجہ تھا، اس کا بیٹا تھا نارائن، جو ہے نارائن کے بیٹے کا نام تھا چند چب سنگھ، جس نے یہاں پر ایک ریاست تھی، اس طریقے سے ایک سینس جو سینس آج بھی نام ہے، یہ کوٹلی کی جو ریاست ہے، کوٹلی کو آزاد کرنے والے آپ کے بڑے وڈیرے تھے، اس ممبر کو آزاد کرنے والے وہ ہمارے بڑے وڈیرے تھے جو راجے قبیلے، اور میرپور کو آزاد کرنے والا کون تھا؟ راجہ افضل خان جو بریگیڈیئر اس وقت آج بھی افضل پور کے نام سے۔ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بابا شادی شہید کے حوالے سے، جی جی، کہ جب وہ شاداب ان کا نام تھا، جی جی، تو شاداب، راجہ شاداب وہ پہلے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی تو کیسی وہ کیا کہتے ہیں حکمت ہے کہ ایک طرف وہ ولی اللہ تھے اور دوسری دفعہ بھمبر کے جو یعنی کہ وہ بادشاہ تھے، بادشاہ حکمران تھے، یعنی کہ دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ نصیب فرمائی۔ میں ابھی بات کر رہے تھے آپ بھمبر کی، تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، ناظرین تک میں اس بات کو بھی بھیجا دوں کہ بابا شادی شہید جو ہیں وہ کس طرح جو ہے مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان تھے، اور مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بھمبر کے اندر جتنے بھی سارے ہندو آباد تھے، ان کے عزیز و کار بھی ہندو تھے۔ اچھا راجہ سکندر الرحمان صاحب، یقین جانیں کہ وہ میں بات کر رہا تھا، میں دوسری طرف آتا ہوں کہ آپ کی ایک والد صاحب کی حاجی راجہ فضل الرحمان صاحب کا ایک نام تھا، صحافت کے اندر بھی 10-12 اخباریں ان کے پاس تھی، اور تحریک آزادی کشمیر کے اندر جو انہوں نے مجید مالک صاحب ایک دفعہ بیان کر رہے تھے کہ عبدالخالق انصاری صاحب کے ساتھ آپ خود، بلکہ 1981 کی تحریک میں، اس سے پہلے تحریکوں میں آپ بھی گرفتار ہیں، آپ میرپور کے لیے بڑا اعزاز ہے، آج یاشیت اور کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے والد صاحب نے اتنی بڑی ماریں تحریک آزادی کشمیر کے لیے اٹھائی ہیں، جیلیں پر انہوں نے کاٹی ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے جو ہے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک میرپور کے اندر تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو جو میرپور نام ہے یہ میر میرا کے نام سے ہے، اور میر میرا بھی اس کے ساتھ قلعے تھے، بادشاہ بھی تھا، اور آج بھی اس کا دربار ہے اس ڈیم کے اندر، میر میرا سرکار جو ہے وہ ایک اولیاء اللہ بھی تھا۔ تو یہ بڑی بڑی ہمارے قبیلے کے لوگوں کی آج راجہ شاداب سکندر جو بابا شادی شہید کے نام سے آج موجود ہے، ان کی تاریخ ہے، لیکن میں اپنے قبیلے کے جہاں پر لوگوں کو میں یہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں، سپورٹ کی ہے، ہر لحاظ سے میں ساری زندگی ان کا شکر گزار ہوں، اور میں میرے پاس یہ احسان مند ہوں، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا
کہ آپ سے درخواست کروں گا اپنے قبیلے سے، ناظرین سامعین کرام کی میری اس آواز کی وجہ سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، تاریخ کو نہ بلائیں، کہ آپ خود لیڈر ہیں، آپ خود حکمران ہیں، آپ کسی کو لیڈر نہیں مانتے تھے، جب آپ کی لیڈری، آپ کی قیادت ختم ہو چکی ہے، آپ نے دوسروں کو لیڈر ماننا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو زندہ رکھیں اور تاریخ کو کامیاب بنائیں۔ راجہ اسکندر الرحمان صاحب، میں پھر دوبارہ آپ کی اس موضوع پہ آتا ہوں کہ اس وقت 219 تنظیموں نے میرے اوپر اعتماد کیا، پاکستان بھر کے اندر، اوورسیز کے اندر، بیرون ملک جو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کے اندر ہمارے بڑے لوگ آباد ہیں، اور ان کے اندر یہ ایک جذبہ تھا کہ ہمارے پاس ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو۔ اور دادا پردادا کے لحاظ سے ہمارے ایک دادا جو ہیں، اور ہمارا جو پنوار خاندان ہے، جو وکرما جیت تھا جس سے ہمارا شجرہ جا کے ملتا ہے، اس نے سب سے پہلے 5700 قبل عیسوی جو ہے ایک کیلنڈر تیار کیا تھا، اور بکمری کیلنڈر آج بھی موجود ہے۔ بساکھ، جیٹھ، ہاڑ جو ہے اس وقت ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر اور دیگر جگہ، نیپال کے اندر آج بھی وہ کیلنڈر موجود ہے۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، اسی سے انہوں نے عیسوی کیلنڈر بنایا ہے، اسی سے ہماری جو ہجری کیلنڈر ہے، اسی سے، کیونکہ انہوں نے ایک پوری، اور وہ اتنا بڑا ڈیرا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ اس کی راجدھانی تھی، یہ یورپ اس کی راجدھانی تھی، یہ ہندوستان کے اندر اس کا محل تھا، یہ ایک بڑا تھا، تو اتنی دور تک اس کی حکمرانی تھی۔ آج تو ہم لوگ آپس میں بانٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسروں کی گوتوں کو نہیں مانتے، تو سارے قبائل ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن ہم اپنے راجپوتوں کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ 219 قبائل اور ہماری جو سیاسی مذہبی جتنے لیڈر ہیں، سربراہان ہیں، ان سے میری بات دین کے حوالے سے ہوتی ہے۔ پہلے ہم دین کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ آج راجپوت کیوں حکمرانی کے لحاظ سے، قیادت کے لحاظ سے پیچھے ہیں؟ انہوں نے اپنی آپ کو چھوڑ دیا، انہوں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، ان کے اندر سے کرنٹ ختم ہو گیا راجپوتی والا۔ آج جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ اٹھا کے پھرتے ہیں، جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، آپ کی ایک تاریخ ہے۔ راجہ اسکندر الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سارے قبائل کو اللہ سلامت رکھے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے جو دیگر قبائل ہیں جنہوں نے میرا چیئرمین بننے کا انہوں نے خوشی ادا کی، مجھے مبارک دی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، ایک مرتبہ جو ہے نا، میرے بھائی فوت ہو گئے، بڑے حاجی عبدالرحمان صاحب، تو ان کا 40واں تھا۔ بحران رحمت اس قدر شدید ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ باہر ہم نے انتظام کیا تھا اس کا دعا کا، تو بارش تھم نہیں رہی تھی، تو مفتی صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے بڑے کمال کی بات کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح ریکگنائز کرتا ہے، اس کی پہچان کرواتا ہے، وہ بات آپ خود بتائیں۔ الحمدللہ، ان کے بھائی، بلکہ میں ساتھ تھا جس وقت خبر ملی کہ راجہ عبدالرحمان صاحب، ان کے بڑے بھائی دنیا اللہ سے پیارے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور میں نے بھی کہا یار کہ ایک بڑے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دل گردہ، واقعی ایک خاندانی ایک اثر ہوتا ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہم واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد جب ہم جا رہے تھے کہیں پہ، کہ اسی حوالے سے جا رہے تھے ہم، ہاں فنکشن تھا ہمارا، تو ہم اس فنکشن میں جا رہے تھے، تو ان کو خبر جب ملی تو ہم وہاں پر گئے، وہاں پر جنازے کے اندر ہم شامل ہوئے، بلکہ انہوں نے اعزاز بخشا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں میں نے تقریر بھی کی، اور جنازے کے بعد مختصر کرتا ہوں کہ ان کے خاندان کو اللہ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ حاجی راجہ فضل الرحمان صاحب خالی دنیا کی تحریک کے اندر یا تحریک آزادی کشمیر کے اندر نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو دین کے لیے قبول کیا تھا۔ وہاں جب بارش لگی تو میں نے کہا یہ جو راجہ حاجی فضل الرحمان صاحب یا راجہ عبدالرحمان صاحب یہ دیندار لوگ تھے، آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جب ہم مسجد کے اندر گئے، آپ یقین جانے اس مسجد کے سامنے نام لکھا ہوا تھا حاجی راجہ فضل الرحمان صاحب، جامع مسجد ہے، ڈوڈیال کے شہر کے وسط کے اندر ہے، اور وہ ان کے والد صاحب نے بنائی ہے۔ میں نے تقریر کے اندر کہا، میں نے کہا راجہ اسکندر الرحمان صاحب، آپ کے والد محترم، آپ کا خاندان، آپ کا بھائی راجہ عبدالرحمان صاحب اور آپ کے والدین، والدہ صاحبہ بھی اس وقت تک موجود تھی، اور یقین بعد میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی، اور یقین جانے کہ میں نے وہاں تقریر کے اندر کہا کہ میں نے کہا آج حاجی راجہ فضل الرحمان صاحب
ان کا جنتی ہونے کا ثبوت ہے. اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, جامع مسجد ہے, اس کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے. اور آپ یقین جانے میں جب راجہ سکندر مان صاحب میں وہاں پہ دیکھا انتظام اندر کا, اس مسجد کا میں نے دیکھا طریقہ کار, تو یقین جانے برطانیہ کے اندر مساجد کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں اتنا صفائی اور اتنا سسٹم, اتنا نظام. اور مجھے خوشی ہوئی کہ آزاد کشمیر کے اندر میں نے ایسی جامع مسجد نہیں دیکھی, ایسا مدرسہ نہیں دیکھا کہ جس کے اندر اتنا انتظام انسلام ہو. اور وہاں پر جو ہے بڑی یہ سامنے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے والد محترم, ان کا خاندان جنتی ہے اور اللہ نے قبول کیا ہے. دیکھیے ہمارے ماموں ہیں افطار شرازی صاحب, وہ بڑا اس میں محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت انہیں عطا فرمائے. ان کی بدولت یہ ہے کہ ہر پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے ہر مہینے کا, وہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے. درس قرآن. اور ہمارے بینا والے جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, ان کے مصطفی صاحب جو ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی بندہ یا خود وہ جو ہے نا درس قرآن کے جہاں وہ آتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس کی محنت. اور وہاں پہ آج کل بچے پڑھ رہے ہیں. آپ نے بے شمار مدرسے جو ہی دیکھے ہوں گے. مفتی صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کسی دن آپ میرے ساتھ چلیں, دیکھیں وہاں پہ کیسا انتظام انسلام ہے. اور اب یہ تو ایک بات ضمن آ گئی, آپ نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا اور اب میرے اس خاندان کا ذکر کیا, بھائی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے اس کو کلوز کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ایک اچھا معاملہ دعا ہے, ظاہر ہے آپ کی الفبا بداری ہوگی اور آپ نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا کہ کس جگہ کروانی ہے. تو میرے حساب میں تو آپ کی جو سوچ ہوگی وہ مجھے اس کا اندازہ ہی ہے, لیکن آپ اپنے منہ سے بتا دیں مجھے کہ بلکہ ناظرین کو بتائیں کہ کیا منصوبہ بندی ہے. وہ راجہ سکندر رحمان صاحب ماشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. 2021 میں جب جنرل سیکرٹری بنا تو ہم نے لاہور کے اندر کانفرنس کی اور آپ نے وہاں نفس نفیس دیکھا کہ سارا سٹیج میرے پاس تھا. پاکستان بھر سے, آزاد کشمیر سے ہمارے راجپوت قبیلے کے لوگ تھے. اور جب میں 2021 کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد میں 2023 کے اندر جو ہے میں اس وقت پریزیڈنٹ بنا بلا مقابلہ, تو ہم نے میرپور آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ہم نے فنکشن کیا, کانفرنس کی, اس کے اندر آپ کی نگرانی میں ہوا سارا کچھ الحمدللہ. اب 2025 کے اندر جب میں چیئرمین کا الیکشن لڑا تو میرے اوپر اعتماد کیا, اللہ تعالیٰ مجھے اعتماد پر اتنی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2025 میں ظاہر ہے چیئرمین کا بڑا ایک عہدہ ہے اور اس کے اندر چیئرمین کے اختیارات بھی سب سے زیادہ ہے. تو میں نے کہا یار ہم کیوں نہ کشمیر کے اندر کریں, اور کشمیر میں ہم جو ہے وہ ہمارے بلکہ میری اس ساری اس سربراہان کے اندر جو کامیابی کا راز ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا. ہمارے جو اس بانی سربراہان ہیں راؤ جعفر اقبال صاحب, جن کی یہ محنت ہے رات دن صبح شام, دستور منشور کمیٹیاں, کونسلیں اور تمام گوتوں کے علیحدہ, پھر کونسلوں کے چیئرمین, پھر ان کو کرنا, پھر پاکستان بھر میں, پھر اوورسیئرز کے ہمارے جو راجپوتوں کے سسٹم ہیں ان کا, پھر پاکستان کے اندر, پھر آزاد کشمیر کی ٹیمیں, ریاست ہے یہ ظاہر بات ہے اس کو بھی سنبھالنا, پھر گلگت کا. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, بانی پارس راؤ جعفر اقبال صاحب اور دیگر جتنی بھی ٹیمیں. تو راجہ سکندر رحمان صاحب میں مختصر کرتے ہوئے کہ آزاد کشمیر میں پیچیدہ ہوا تو ہم نے ملن میرج ہال کے اوپر کیا تھا, لیکن اس دفعہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے ایک مایا ناز ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں, سپوت ہیں, اور بلکہ ہمارے جو وزیر امور کشمیر ہیں اور جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے چیف کوارڈینیٹر ہیں. تو ہمارا جو یہ 22 فروری کو انشاءاللہ 22 فروری اس کی ڈیٹ ہے ہماری, 22 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو گکھڑ ہاؤس, ڈیرہ گکھڑ, ڈیرہ راجہ عرفان کیانی گکھڑ صاحب, تو ان کے ڈیرے کے اوپر جو چیف کوارڈینیٹر ہیں کشمیر کمیٹی کے, تو انشاءاللہ تعالی ان کے ڈیرے کے اوپر ہم جو ہے اس تقریب حال برداری بھی ہوگی, کشمیر کانفرنس بھی ہوگی اور سارے قبیلے کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا آپ نے. ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ راجہ عرفان کیانی, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے, تو ہر مہینے وہ 11ویں شریف کا وہاں پہ وہ اہتمام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, اور بڑی اچھی جگہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے, اٹھنے کے لیے بنائی ہے. میرے خیال میں آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا, اور ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ جنہوں نے کہا جی ادھر کر لیں,
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے انہوں نے رائے سکندر الرحمان صاحب بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمارے اس ڈیرے کے اوپر ہمارے پاکستان بھر سے، دنیا سے آئیں، گلگت سے آئیں، کشمیر بھر سے آئیں، یہ ڈیرہ ان کے لیے ہے اور یہ ڈیرہ راجگان کے لیے ہے، تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس قابل ہمارا کام انہوں نے دیکھا، بلکہ 11ویں شریف کے اندر رائے صاحب کو اللہ نے اتنے ایک وسعت دی ہے کہ وہ غوث پاک کے نام سے، یہ ان کی برکات ہے، غوث پاک کی برکات ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، اور بلکہ ہر مہینے کے اندر ہر 11ویں شریف کے اندر ایک موٹر سائیکل وہ انعام دیتے ہیں وہاں کے جو نیو سٹی کے لوگ ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک موٹر سائیکل ہر مہینے میں مل جاتا ہے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے، مبارک پیش ٹکٹ کرتا بھی ہوں۔ دیتے ہیں اس کی، عمرے کی بھی۔ عمرے کے دیتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل دیتے ہیں، کبھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات یاد ہے، شاید آپ بھی ساتھ ہی تھے، کہ جب وہاں پہ گئے ایک نعت خان تھا، ہاں سبحان تو اللہ، ماشاءاللہ جی میں کیا بڑی بات۔ وہ میرے لیے وہ منظر جو ہے نا آج بھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے رونا شروع پھوٹ کر پھوٹ کے روا، پھوٹ پھوٹ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مقدر جگا دی، جگہ دیے، عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا اس میں۔ رائے صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دی، آمین۔ ان کا بھی شکریہ، لیکن ایک بات میں اس میں کرنا چاہوں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو منوایا، یہ انہوں نے لاہور کی بات کی ناظرین، تو ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ تو لوگ اور تھے، انہوں نے جناب ایک اسٹیج سیکرٹری کو کھڑا کیا ہوا تھا، ماشاءاللہ ان کا چہرہ بھی نورانی ہے اور بڑا اس نے اخلاق ہے، ان کے لوگوں سے ملے، اسٹیج پہ گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسٹیج کو انہوں نے قابو بھی کر لیا، قابو کر کیا، انہوں نے کہا جی آپ پیر صاحب آپ نے اس کو کنٹیکٹ کرنا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین اور دنیا کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، اور خصوصاً قبیلے کے لیے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، آپ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، اور اس وقت اس کے بعد چناؤ ہوا، اس کے بعد یہ سیکرٹری بنے، یہی بات ہے۔ تو ناظرین یہ ساری کہانیاں جو ہیں ہوتی رہیں گی، اور آپ سے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بات ہوگی، تو میں ناظرین اس حوالے سے بات ضرور کروں گا کہ قبلہ مفتی صاحب انہوں نے جس طرح دنیاوی معاملات کو اپنے سامنے رکھا، دین کو بھی انہوں نے سمجھا، اللہ کی مہربانی سے اچھے مقرر ہیں، اور سمجھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سفیر ہیں ایسے، اور اللہ کے سفیر ہیں یہ، اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہر جگہ اپنے قبیلے کی بھی بات کرتے ہیں اور دوسروں کے عزت رحم کی بھی بات کرتے ہیں، یہ ان کے اندر بڑی خوبی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ سے بات ہوگی، آپ کا کیا کہتے ہیں اپنا راجہ سکندر رحمان آپ سے اس پروگرام کو یہاں پہ اختتام سے کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ سے ملاقات ہوگی، حقیقت ہے کیا میں اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔